بسم اللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج خاص طور پر ذکر کروں گا خلیفہ سوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول رفیق رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا
اس مہینے کی 18 تاریخ ان کی شہادت کی بتائی گئی ہے۔ ہر سال اس موقع پر خاص طور پر ان کا ذکر کرتا ہوں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت سنی، آج ہمارے ساتھ ایک لفظ اور لگایا جاتا ہے بریلوی، سنی بریلوی، قرآن و سنت کو مانتے ہوئے اس پر یقین رکھتے ہوئے برملا اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سچے پکے مومن ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تمام صحابہ صحابیت میں برابر ہیں، لیکن درجے میں برابر نہیں۔ ہمارے نزدیک کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں نامناسب لفظ کہنا گستاخی یا بے ادبی کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ ہمارے لیے صحابہ رسول محترم ہیں، اصحاب رسول قابل احترام ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں یہ صحابی کا لفظ صحبت سے بنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، زیارت کی، ملاقات کی، ایمان کی حالت میں، اور اس شخص کی موت بھی ایمان پر ہوئی، وہ صحابی ہے۔ یہ صحابہ کرام عدالت صداقت کے پیکر ہیں، امت کو دین ان سے پہنچا ہے۔ ان کے بارے میں شبہ کرنے والا یا ان کے بارے میں شک کرنے والا اپنے ایمان کے معاملے میں درست نہیں۔ اصحاب رسول میں بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی 313، وہ درجے میں، مرتبے میں نمایاں ہیں، باقی صحابہ سے زیادہ درجے والے ہیں۔ ان 313 میں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، وہ زیادہ درجے والے ہیں۔ ان 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ زیادہ درجے والے ہیں۔ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر الصدیق کلی فضیلت رکھتے ہیں۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ، قرآن کریم کی وہ آیات جو صحابہ کی شان میں نازل ہوئیں ان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مرتبہ بیان کیا صحابہ کا، اس میں وہ تمام صحابہ شامل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 5ویں پشت میں، عبد مناف تک 5ویں پشت میں اوپر جائیں تو خاندانی رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑ جاتا ہے۔ خود کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کی نانی، نام تھا ام حکیم البیضاء۔ یہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے، ماں کی ماں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جڑواں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان کی نانی اور نبی پاک کے والد جڑواں پیدا ہوئے۔ یوں رشتہ کیا ہو گیا نبی پاک کا حضرت عثمان سے کہ حضرت عثمان نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہوئے۔ ان کو غنی بھی کہا جاتا ہے، ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، ان کو ناشر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اور القاب اور فضائل بھی ہیں۔ ان کو کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی، انہوں نے نبی پاک سے جنت خریدی۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، درمیانہ قد تھا۔ ان کی والدہ کا نام اروا، ذو النورین ان کو کہتے ہیں، اس کے معنی دو نور والا۔ تو وہ دو نور کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری ان کے نکاح میں آئی۔ حضور نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ سے ان کا نکاح کیا۔ حضرت رقیہ وفات پا گئیں تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم ان کو دے دی، وہ بھی وفات پا گئیں۔ فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، اسی طرح ایک ایک کر کے وفات پاتی رہتی، میں سب کو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضور کو کتنے پیارے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے درجے والے تھے۔ ذو النورین کا مطلب دو نور والا، تو نبی کی دو بیٹیاں دو نور ہوئیں، تو جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود نور نہیں ہے؟ تو جو لوگ نبی کو نور نہیں مانتے وہ ذو النورین کے لقب پہ ذرا توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ
زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوہرے داماد 2 مرتبہ شرم و حیا کے حوالے سے ان کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ کچھ لوگ لفظ شرم بولتے ہیں، رے پر زبر نہیں ہے، جزم ہے، شرم، شرم نہیں، شرم لفظ ہے۔ یہ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی، چادر باندھتے تھے، تہمد، تہبند جس کو کہتے ہیں، تو اس کا کپڑا آپ کے پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا، گھٹنا مبارک تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان آئے تو حضور نے فوراً کپڑا آگے کر لیا، یعنی گھٹنا ڈھانک لیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب پوچھا گیا حضور آپ نے پہلے کپڑا اسی طرح رکھا، ان کے آنے پہ گھٹنا مبارک ڈھانک لیا، ڈھانپ لیا، کیا وجہ؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس مرد سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ نہاتے ہوئے بھی ناف سے گھٹنے تک کپڑے نہیں اتارتے تھے، اتنا حصہ چھپا کے رکھتے تھے، نہاتے ہوئے غسل خانے میں بھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان، مسلم شریف اور مشکات میں حدیث موجود، بہت حیا والے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی اور میرا ساتھی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فضائل کی بات کروں تو ایک پوری فہرست ہے، ہمیں اتنی ہی فضیلت سن کر عقیدت اور محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نبی پاک کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں رہیں، جنت میں حضور کے ساتھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے پوری امت کو قرآن پہنچا ہے۔ اب جب میں نے یہ بات کی تو لوگوں کو تھوڑا سا تعجب ہوگا، ان کے ہاتھ سے کیا مطلب؟ نبی کے ہاتھ سے نہیں؟ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو یوں پتہ چل گیا کہ قرآن بھی نبی کے ہاتھ سے ملا ہے۔ اس میں اگر واقعہ پورا تفصیل سے سناؤں تو بیعت رضوان مشہور ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، مکے والوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے نمائندے بن کر جاؤ، مکہ والوں کو بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، تو ہمیں عمرہ کرنے دو، جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ صحابہ کہنے لگے حضرت عثمان بڑے
خوش نصیب ہیں، مکہ چلے گئے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، یہ تو طواف کر لیں گے، ہمیں پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں۔ تو حضور نے یہ بات سنی، فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر۔ بہت بڑی بات ہے، پیر کیسا ہو، مرید کیسا ہو، ذرا پہچانے۔ حضرت عثمان غنی گئے، مکہ والوں کو جا کے ساری بات سنائی، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں تم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہو، مگر لوگوں میں افواہ پھیل چکی ہے، لوگوں میں شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم آپ کو آنے دیں، کسی نے شرارت کر دی، لڑائی ہو گئی، بات بگڑ جائے گی، تو آپ ابھی واپس چلے جائیں، کچھ عرصے کے بعد پھر آ جائیں اور آ کے عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان سے انہوں نے کہا آپ تو آ گئے، یہ سامنے کعبہ ہے، آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، آپ طواف کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ کتنی محبت اور کیسا تعلق۔ ادھر پیچھے لشکر میں افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، بات پھیل گئی، صحابہ جوش میں آ گئے، حضور کے ہاتھ پر آ کر ایک درخت کے نیچے بیعت کرنے لگ گئے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن میں پوری صورت موجود ہے، واقعہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینی شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی اعلان کر دیتے کہ تم جوش میں نہ آؤ، مجھے پتا ہے حضرت عثمان زندہ ہیں، تم ٹھنڈے رہو، وہ قتل نہیں کیے گئے، نبی بیعت لے رہے ہیں، پتہ چلا نبی کو خبر نہیں، معاذ اللہ، ایسی بات کرتے ہیں۔ حضور بیعت لے رہے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے یہ بیعت لینے والوں کے جو دل کی حالت ہے، یہ جو صحابہ جو بیعت کر رہے ہیں، ان کے جو دل کی حالت ہے، ابھی اللہ کی طرف سے ان کو رضوان ملنا ہے، سکینت ملنی ہے، انعام ملنا ہے، تو حضور اس انعام سے محروم کر دیتے۔ آج اعتراض کرنے والوں کو خبر نہیں، میرا نبی بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ سب صحابہ نے بیعت کر لی، اور سنیں حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ، اونچی کہیے، عثمان کا ہاتھ۔ اور حضور نے دوسرے ہاتھ پر، اپنے دوسرے ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ کیا مطلب؟ بتا دیا کہ عثمان زندہ ہیں، ان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ ادھر بیعت ہوئی، ادھر جبریل آیت لے کر آ گئے کہ اے محبوب، درخت کے نیچے جو آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اس کو بیعت رضوان۔ حضور نے اعلان فرما دیا میرا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اسی ہاتھ سے قرآن امت کو ملا، تو کس ہاتھ سے ملا ہے؟ نبی کے ہاتھ سے ملا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس ہاتھ سے ملنے کا مطلب تو آپ کو بتا دوں، قرآن کی قراءت، قراءت کے معنی پڑھنا، یہ 7 قراءتیں قرآن کی۔ آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں، کیونکہ آپ جانتے نہیں، جو وہ تجوید وغیرہ پڑھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ مثلا آپ والضحیٰ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تھے وہ والضحی پڑھتے تھے، صرف میں نے سمجھانے کے لیے بتا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا وہ پڑھتے ہیں، والضحی واللیل اذا سجی، وہ ایک قراءت۔ لوگوں میں اختلاف ہونے لگا الگ الگ قراءت کی وجہ سے، تو سیدنا عثمان غنی نے امت کو ایک قراءت پر جمع کرنے کے لیے یہ نسخے تیار کر کے پوری امت کو بھجوائے تاکہ سب ایک طرح پڑھیں۔
اس لحاظ سے وہ قرآن پر جمع کرنے والے لوگوں کو قرآن کی ایک قراءت پر جمع کرنے والے، یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی اس میں کیا، نہیں، وہ قرآن کی ایک قراءت پر لوگوں کو جمع کیا تاکہ سب پڑھیں تو ایک طرح پڑھیں۔ الریاض النظرہ، یہ کتاب بڑی مشہور، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، ان کے تمام فضائل اس کتاب میں جمع ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سینے سے لگایا اور فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، میرا مددگار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان کو غنی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اس کی تفصیل کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خرچ کیا۔ آج بھی ان کی طرف سے 2 عمارتیں مدینے میں موجود ہیں، 1400 سال سے وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے سخاوت کا۔ آج بھی وہ حضرت عثمان غنی کے نام سے 2 عمارتیں موجود ہیں، اور جو اس کی آمدنی ہوتی ہے وہ مسلمانوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ یہ بڑے سخی تھے، اللہ تعالی کی عطا سے خزانہ قارون کو بھی ملا، خزانہ حضرت عثمان کو بھی ملا۔ اس نے اپنے خزانے سے دنیا ہی صرف کمائی، جنت نہیں کمائی، وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت عثمان کو خزانہ ملا، آپ نے بار بار نبی سے جنت خریدی۔ واقعات آپ ہر سال سنتے ہیں، برکت کے لیے سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہجرت فرما کر۔ مسلمان گھر بار ساز و سامان چھوڑ کر آئے تھے، مال نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ مدینہ منورہ کی بستی سے باہر فاصلے پر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، ویل، کنواں، چاہ۔ مسلمان بھی اور دوسرے بھی سب وہاں جاتے تھے، وہاں سے پانی لاتے تھے، مشکیزیں بھر کر، جو بھی دوسرے برتن بھر کر پانی لایا کرتے تھے۔ پانی بکا کرتا تھا۔ میٹھے پانی کا کوئی اور کنواں نہیں تھا۔ ہمارے ہاں نلکے لگے ہوئے ہیں، ٹیپ، چونٹی جس کو کہتے ہیں، کھولا پانی آ گیا، ہم بہاتے رہتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے، وضو کر رہے ہوں، غسل کر رہے ہوں، نلکا کھلا ہوا ہے، آپ صابن لگا رہے ہیں، اتنی دیر پانی چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہاتھ دھو رہے ہیں، صابن لگایا، بھی نلکا بند کر دو، اچھی طرح صابن لگا لو، پھر کھول لینا، نہیں، وہ پانی اتنی دیر بہہ رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہے۔ کبھی اسی بوند کو پھر ترسنا پڑ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمان بھی جاتے، وہ یہودی تھا، روما اس کا نام تھا، اس کے پاس سے پانی لاتے، جانا آنا، پانی اٹھا کے لانا، استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنا، گھر بھرنے استعمال کرنا ہے، بار بار جانا ہے آنا ہے، کتنا اٹھا کے لائیں گے؟ وہ چمڑے کے تھیلے ہوتے تھے جس کو مشکیزہ کہتے تھے، آپ کے ہاں بھی کسی زمانے میں ماشکی ہوتے تھے پرانے، اب وہ وقت نہیں ہے، اب تو بہت سہولتیں ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جنت خریدنے والا؟
عرض کی کیسے؟ فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 35,000 درہم، اس زمانے میں 2 سکے ہوتے تھے، چاندی اور سونے کا سکہ، نوٹ نہیں تھے آپ کے ہاں، وہ بھی اٹھانا وزن اتنا پیسوں کا۔ حضرت عثمان گھر سے نکلے، روما یہودی کے پاس پہنچے، فرمایا یہ کنواں کب سے ہے؟ وہ باتیں کرتے رہے، وہ بتا رہا تھا جی یہ میرا کنواں اتنے عرصے سے ہے اور اس علاقے میں دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی اور کنواں نہیں ہے، لوگ سارے میرے پاس آتے ہیں۔ فرمایا صبح سے شام تک یہاں بیٹھا رہتا ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ہے؟ آرام نہیں، چھٹی نہیں، تجھے فل ٹائم ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، تو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لیتا ہے روزانہ کے حساب سے، تیرے کتنی کمائی ہوتی ہے، تو اکٹھے پیسے لے لے، اس کو بیچ دے۔ اس نے کہا میرا چلتا کاروبار ہے، شاندار کاروبار ہے، آمدنی ہے مجھے، میں کیوں بیچوں؟ اور میں تجھے اکٹھے پیسے مل جائیں گے، کوئی اور کام کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، یہ گھاٹا ہوگا، بیچنا جو ہے گھاٹے کا سودا ہوگا، میں نہیں کروں گا۔ بہت کوشش کی حضرت عثمان نے، وہ مانا، فرمایا اکٹھے پیسے مل جائیں گے، اس سے کوئی اور تو کھیتی باڑی کر سکتا ہے، دوسرے کام کر سکتا ہے، تجھے آرام ملے گا، یہاں پورا ٹائم تجھے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ وہ جب نہیں مانا تو دیکھا یہ کسی صورت نہیں مان رہا، فرمایا اچھا ایسا کر آدھا بیچ دے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا درمیان میں تختہ لگا دیں گے، ایک طرف سے تو نکالنا، ایک طرف سے میں نکالوں گا، تجھے اچھے خاصے پیسے بھی مل جائیں گے اور کنواں بھی رہے گا، اسی طرح تو بھی لینا میں بھی لوں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، کافی سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس کے ذہن میں آیا یہ بھی ہوں گے میں بھی ہوں گے، کبھی ایک پیسہ یہ زیادہ کریں گے، ایک پیسہ میں کم کروں گا، کمپٹیشن مقابلہ ہوگا، دیکھیں گے کس کے گاہک زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ مان گیا، 35,000 درہم اس کو دے دیے اور آدھا کنواں لے لیا، درمیان میں تختہ لگا دیا کہ ایک طرف سے حضرت عثمان کا ہو گیا، دوسری طرف سے اس کا نیچے پانی تو ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوری داستان سنائی کہ حضور بڑی مشکل سے قابو آیا ہے وہ، اب یہ جو آدھا حصہ ہے میری طرف سے تمام مسلمان خوشی سے جائیں، جتنا مرضی پانی نکالیں، میں ایک پیسہ نہیں لوں گا، میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت ہے۔ اچھا اس نے روما یہودی نے سمجھا تھا یہ بھی بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا، مقابلہ ہوگا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے لے لیا، اب میرے کوئی بھی آ کے لے رہا ہے، میری اجازت سے لے رہا ہے، میں بیٹھوں نہ بیٹھوں، میں فری دوں، میں مفت دوں یا بیچوں، میری مرضی۔ وہ بیچ چکا تھا، اب کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مسلمان آ کے پانی لیتے تھے، وہ ادھر گاہک لازمی بات ہے کم ہونے شروع ہو گئے۔ وہ کافروں نے مسلمانوں سے پوچھا ہم بھی تمہاری طرف سے نکال لیں؟ مسلمانوں نے کہا نکال لو، لے لو پانی۔ وہ بھی ادھر سے لینے لگ گیا، وہ صبح سے آئے شام کو کپڑے جھاڑ کے چلا جائے، آمدنی ختم ہو گئی، کوئی اکا دکا کوئی آ گیا، ورنہ تو سارے ادھر سے فری لینے لگ گئے۔ اس نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے ساتھ عجیب سودا کیا ہے، اب میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے تو آپ باقی آدھا بھی خرید لے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جب پہلا آدھا ختم ہو جائے گا تو باقی آدھا خرید لیں گے۔ اس نے کہا اب اس طرح نہ کریں آپ، بلکہ حضرت عثمان نے 12,000 اور دے دیے، وہ باقی آدھا بھی لے لیا اور پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ توجہ فرمائیں، جنگ تبوک کا موقع مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا،
آمدنی کھیتی باڑی دوسرے ذریعے سے زیادہ نہیں تھی، مقابلہ تھا رومیوں سے، بہت لمبا سفر تھا، ساز و سامان چاہیے تھا، سواریاں چاہیے تھیں مجاہدین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا، اے کوئی جنت لینے والا؟ عرض کی کیسے؟ فرمایا مسلمان مجاہدین کی مدد کرے اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، عرض کی حضور 300 اونٹ سامان کا بھرا بھرایا میں دیتا ہوں۔ حضور نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان پھر اٹھے، فرمایا 300 اور دیتا ہوں۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اٹھے، فرمایا 300 اور دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 900 ہو گئے، 900۔ گھر گئے اور 1000 سونے کا سکہ جو اس کے حوالے سے بھرے برائے کا قیمت، اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں لا کر حضور کو پیش کر دیں۔ حضور ان پیسوں میں یوں ہاتھ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے، اے عثمان اب تو کوئی اور نیکی نہ بھی کرے، تیری جنت کا میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں تیری جنت کی، اب تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ ساری رات حضور حضرت عثمان کو دعائیں دیتے رہے اور کہا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اندازہ کریں، مسجد نبوی کی توسیع، اس کو بڑا کرنا تھا، نمازی زیادہ آ جائیں، وہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسجد کے لیے دی، اس پر بھی حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ بار بار نبی سے جنت خرید رہے ہیں۔ بعضوں نے 17 یا 18 واقعے لکھے ہیں اس طرح کے کہ انہوں نے حضور سے جنت خریدی۔ جو مالک نہیں ہو وہ بیچ سکتا ہے؟ اونچی، حضور جنت بیچ رہے ہیں، حضرت عثمان خرید رہے ہیں۔ پتہ چلا میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنا دیا، جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کو 2 غلام آزاد۔ چوتھا نمبر مسلمانوں کی گنتی میں ان کو چوتھا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، یہ حضور کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صائم الدہر، جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اس کے سوا سال بھر روزہ رکھتے تھے۔ مالدار بہت ہیں لیکن خود نہایت سادہ، بہت سادگی میں گزارا کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مرتبہ اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہارے شوہر حضرت عثمان حضرت ابراہیم کے مشابہ ہیں، ان کی شکل و صورت حضرت ابراہیم سے ملتی جلتی ہے۔ نبی پاک نے دیکھا تھا نا، دیکھا تھا نا، جانتے تھے نا اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے۔ ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ ایک شخص ملنے آیا، سنیں
کیسے لوگ تھے ہمارے حکمران، کیسے تھے نبی پاک کے خلفاء، کیسے تھے. وہ ذاتی طور پر ملنے آیا، آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے. شام کے وقت وہ آیا، آپ اس وقت کام کر رہے تھے، سرکاری کام جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کا کام. جب وہ آیا آپ کے پاس آ کے بیٹھا، آپ نے چراغ بجھا دیا جو جل رہا تھا اور دوسرا چراغ جلا لیا. وہ بڑا حیران کہ دونوں چراغ ایک جیسے ہیں، ان کے برتن بھی ایک جیسے، بتی بھی ایک جیسی، ایک بند کر دیا دوسرا جلا لیا. اس نے پوچھ لیا حضرت یہ آپ نے ایک چراغ بجھا دیا دوسرا جلا لیا، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا کیا؟ فرمایا جب تم آئے میں کام کر رہا تھا، جو کام کر رہا تھا وہ سرکاری کام تھا، تو وہ جو چراغ جل رہا تھا اس میں جو تیل تھا وہ بیت المال کا سرکاری خزانے کا تھا، اس لیے میں اس میں کام کر رہا تھا. اب تم آئے ہو ذاتی طور پر مجھے ملنے کے لیے، اب میں سرکاری کام نہیں کر رہا، تو یہ چراغ جو میں نے جلایا ہے یہ میرا ذاتی ہے، میں سرکاری تیل کو ذاتی کام میں استعمال نہیں کرتا. یہ لوگ تھے وہ. آج ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے ہاں لوٹ مار، سرکاری خزانہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، لوگ کیا کیا کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں. یہ سمجھتے ہیں نہیں جی بس مزے کر لو، یہ نہیں پتا جب حساب دینا پڑے گا کتنی مشکل ہو. جب حضرت عثمان غنی نے منصب خلافت سنبھالا، اس وقت حضرت عمر کی فتوحات بہت زیادہ ہو چکی تھی. 12 برس حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے اور تقریباً 12 علاقے آپ نے فتح کیے. اس میں قبرص بھی ہے، سندھ، کابل، یورپ تک فتوحات کا سلسلہ. آپ ہی کے زمانے میں پہلا بحری بیڑا تیار ہوا اور مسلمانوں نے بحری راستے میں بھی جہاد کیا، مسلمانوں کو فتوحات ہوئی. اب ذرا واقعہ سنیے، پہلے بھی آپ کو سنایا پھر سنیں، ذرا دیکھیں کیسے تھے حضرت عثمان. ایک مقروض شخص جس پر قرضہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر عرض کی حضور مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور میں تنگ دست ہوں، میں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میری مدد کروا دیجیے. صحابہ نبی کو کیا سمجھتے تھے؟ مشکل کشا. کیا سمجھتے تھے؟ حاجت روا. نبی کے پاس آ رہے ہیں، حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے صرف دین سکھانا ہے، میں تمہارے مسائل کیسے حل کروں، نہیں. صحابہ کو معلوم ہے یہ نبی مشکل کشا ہے، دافع البلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس نے ذرا زور دے کر کہا کہ قرضہ کچھ زیادہ ہے. فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے بھیجا ہے، اور ان کو جا کر بتانا وہ تمہاری مدد کر دیں گے. یہاں پھر ایک مرتبہ ایک بات ضرور کروں گا. ہمارا جو معاشرہ تھا نا اس میں لوگ سچے تھے. لوگ، آواز آئے، کوئی اکا دکا ہوگا جھوٹ بولنے والا مگر زیادہ تر لوگ سچے تھے. زبان کا پاس رکھتے تھے. بھئی زبان دی ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے. اور اب تو سارا کاروبار ہی جھوٹ پر ہے. جس معاشرے میں جھوٹ آ جائے پھر
وہاں کیا ہوتا ہے حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، کسی کا نام لے کر چلے جاتے ہیں، مجھے فلانے نے بھیجا، اس کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ یہ سیلفی بنانے کا رواج چل گیا ہے، فوٹو ساتھ کھنچانے کا، جا کر دوسرے کو دکھاتے ہیں، دیکھو میری ان کے ساتھ فوٹو ہے، میں ان کے بہت قریب ہوں، انہوں نے بھیجا ہے۔ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جب معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی آپ کے پاس آ کر کسی کا نام لے تو یقین نہ کریں جب تک وہ آپ کو نہ کہے۔ جس نے بھیجا ہے وہ آپ کو کہے تو پھر، ورنہ کسی کے بیان پر یقین نہ۔ کوئی سودا لے رہا ہے، کوئی لین دین ہو رہا ہے، کوئی اور کام ہو رہا ہے، اس طرح فراڈ بہت ہو رہے ہیں، بدنامی ہوتی ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پاس بھیجا، وہاں تو تھا ہی نہیں کہ کوئی نبی کا نام لے کے اس طرح جھوٹ بولے گا۔ وہ شخص حضرت عثمان کے دروازے پر گیا، شام ہو چکی تھی، شام کے بعد کا وقت تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچا تو ابھی اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، اس کے کانوں میں آواز آئی۔ حضرت عثمان کی وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، تم نے چراغ میں جو بتی ڈالی ہے وہ موٹی ہے، وہ تیل زیادہ پی رہی ہے۔ موٹی بتی ڈال دی ہے، وہ تیل زیادہ پی رہی ہے۔ یہ باتیں اس نے سن لی، کسی کی بات کان لگا کے اس طرح سننا جائز نہیں، لیکن یہ آواز تو خود بخود آئی، اس نے کان لگا کر سنی نہیں۔ اس کو حیرت ہوئی، میں ان کے پاس آیا ہوں قرض کے بارے میں مدد لینے، اور یہ بتی تھوڑی سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سونے سے پہلے چراغ بجھا دو، تو یہ 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے اگر چراغ جلے گا کتنا تیل پی لے گا؟ کوئی 1 آدھے سکے کا زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی سی بات پر جب بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، میری کیا مدد کریں گے؟ مگر اس نے کہا کہ میں حکم پورا کرنا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور بتایا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، میں قرض دار ہوں اور مدد کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ جملہ سن چکا تھا تیل والا، تو ذرا اس نے بہت زیادہ میری بتایا کہ قرض کچھ زیادہ ہے، یہ نہیں کہ آپ مجھے 2-4 سکے دے دیں، میرا قرض بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ جملہ سن چکا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ آپ اندر گئے، چپل پہن کے آئے، اس کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ کی بستی سے باہر لے گئے۔ کھلے میدان میں اونٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سامان پڑا ہوا تھا، طرح طرح کا سامان تھا۔ فرمایا یہ سب دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ سارا میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اتنا بہت؟ فرمایا یہ میں نے سب تم کو دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو بہت ہی زیادہ۔ فرمایا تو بار بار کہہ رہا تھا میرا قرض بہت زیادہ ہے، خود ہی بار بار کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا اتنا زیادہ نہیں۔ فرمایا اب دے چکا، اب تجھے دے چکا، جتنی تیری ضرورت ہے تو لے لے، باقی کسی اور کی مدد کر دے۔ مال تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، دل ہے ایسا اونچی؟ ان کا مقصد دوسرے سے تعریف کروانا نہیں تھا، احسان مندی نہیں کرانی کہ بھئی میرا احسان مانو۔ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کی۔ وہ خرچ کوئی سخی کہلوانے کے لیے نہیں، کوئی تمغہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ ذرا بتا دیں۔ فرمایا پوچھو۔
اس نے کہا جی جب آپ کے گھر آیا تھا اس طرح آپ بیوی سے کہہ رہے تھے تو تیل جو تھا وہ کتنا زیادہ پی لیتی وہ بتی، آپ وہاں تو اتنی کنجوسی کر رہے تھے، اتنے پیسے بچانے کے انتظام، اور یہاں اتنا کھولا دل۔ تو حضرت عثمان کا جواب یاد کر لو، فرمایا اس کا حساب میں نے رب کو دینا ہے، اور حکم ہے کہ فضول خرچی نہ۔ وہ بتی اگر پتلی ہوتی تو روشنی تب بھی کافی ہوتی، وہ زیادہ تیل پی رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ فضول خرچی۔ تو فضول خرچی کرتا تو میں گناہگار ہوتا، اس تیل کا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور یہ جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اس کا ثواب لینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری۔ وہ ہستی جو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرے، جو سارا سال روزے رکھے، یہ کون ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیر عریس حضور اس کے باغ میں بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ کو جاؤ دروازے پر جاؤ، باغ کے جو آئے گا اس کو جنت کی خوشخبری سنانا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں دروازے پہ آیا تو دیکھا حضرت ابو بکر آئے، میں نے ان کو خوشخبری سنائی، بشارت سنائی۔ پھر حضرت عمر آئے، میں نے ان کو بھی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان آئے تو حضور نے فرمایا اس کو ایک مصیبت آئے گی، اس کو ایک مصیبت آئے گی، اور حضرت عثمان سے کہا صبر کرنا، جب وہ مصیبت آئے تو صبر کرنا۔ فرمایا ایک فتنہ اٹھے گا، اس فتنے میں یہ حضرت عثمان ہدایت پر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اے عثمان تجھے قتل کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا، جس وقت تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، تیرا روزہ ہوگا، تجھے پانی پیش کیا جائے گا تو پانی نہ پینا، روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا۔ نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا۔ ابھی آپ نے سنا پورے مدینے کو پانی کا انتظام کس نے کر کے دیا؟ اونچی گئے حضرت عثمان نے۔ وہی حضرت عثمان مسلمان کہلانے والے کچھ لوگوں نے اسی ہستی کو 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 2 مہینے بھوکا پیاسا رکھا۔ سوچئے اپنے محسنوں کے ساتھ کیسا سلوک، یہ انسان بھول جاتا ہے دنیا کے مفاد، دنیا کی خواہشات کے لیے یہ بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان نے 12 برس کے قریب خلافت کے فرائض انجام دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2.25 سال حضرت ابو بکر نے، 10 سال کے قریب حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے کتنے؟ 12 برس خلافت کے فرائض انجام دیے۔ پہلے 6 برس، 12 برس میں سے پہلے 6 برس بڑے امن سے گزرے، دوسرے 6 برس میں بہت سے فسادات ہوئے، مسلمانوں کے نئے نئے علاقے ان میں بھی، اور
کیونکہ جو فتح ہوئے تھے علاقے ابھی وہاں پوری طرح معلومات نہیں پہنچی تھی. وہاں یہودیوں نے کیا کیا سازشیں کی میں تفصیل آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، مختصراً پھر بتاتا ہوں تھوڑا سا. حالانکہ یہ پورا تفصیل سے بیان کروں تو آپ کو ایک ایک بات سمجھ آئے. عبداللہ بن سبا، سین بے الف سبا، اس کو ابن سبا بھی کہتے ہیں، سبائی ٹولہ بھی کہتے ہیں. یاد کر لیں یہ بات. فرقے کیسے شروع ہوئے، مسلمان کہلانے والوں میں فرقے کیسے بنے، یہ فسادات کیسے ہوئے، آپ کو اس کی ابتدا بتا رہا ہوں. یہ عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا یہودی تھا. حضرت عمر کے زمانے میں یہودیوں کے علاقے فتح ہو گئے تھے. خیبر حضور کے سامنے ظاہری طور پر موجود تھے. جب فتح ہوا بیت المقدس فتح ہو گیا. یہودیوں نے اپنی شرارتیں بند نہیں کی تو ان کو ان علاقوں سے نکال دیا گیا. مسلمانوں کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پھیل چکی تھی. 60-70% علاقے دنیا کے مسلمانوں کے پاس تھے. یہ عبداللہ بن سبا یہودی جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے نامور لوگ تھے، ان سے جا کے ملا اور کہنے لگا کہ کیا اسی طرح رہنا ہے، اپنے علاقے واپس نہیں لینے، حکومت واپس نہیں لینی؟ انہوں نے کہا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمان بہت زیادہ ہو گئے اور ہمیں نکال دیا گیا ہمارے علاقوں سے، تو ہم تو اب لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے ابن سبا نے کہا میرا ساتھ دو، جو میں کہوں وہ کرو، تمہیں تمہارے علاقے بھی واپس دلاؤں گا، تمہاری حکومت بھی تمہیں واپس دلاؤں گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر ہم مقابلے پہ جائیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اندر جانے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے. کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا وقتی طور پر، مگر دل سے یہودی رہیں گے. اس طرح ہمیں اپنے علاقوں میں واپس جانے کا موقع ملے گا. تو اندر رہ کر ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ باہر رہ کر نہیں کر سکتے. ہم مسلمانوں میں گھس جائیں گے، ان کو توڑیں گے، ان کو آپس میں لڑوائیں گے اور اپنی چیزیں واپس لیں گے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے اور کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا خزانوں کے منہ کھول دو، میری باتوں پہ عمل کرتے جاؤ اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس یہودی ٹولے نے کلمہ پڑھ لیا ظاہری طور پر، اور اندر سے یہ یہودی، یہ سبائی ٹولہ کہلاتا ہے، عبداللہ بن سبا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ کا دل چاہے تو آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں. یہ لوگ مسلمانوں کے اندر آ گئے، اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانے لگ گئے. اس شخص نے تبلیغی پروگرام بنایا، چھوٹے چھوٹے 4 آدمیوں کو، تم اس علاقے میں جاؤ گے، تم اس علاقے میں جاؤ گے، سمجھ گئے ہو نا؟ بسل لوٹا اٹھا کے تم نے گھومنا ہے اور جا کر لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے 4 آدمی جمع کرنا کہیں، ان سے کہنا بیٹھو باتیں کرتے ہیں، نئی باتیں. اس نے نئے مسئلے کیے، جس طرح آج کل بھی ہو رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں. اسلام 1400 سال میں کسی کو اسلام سمجھ نہیں آیا، انہی لوگوں کو سمجھ آیا. ایسے مسئلے، کوئی انجینئر، کوئی فلانا، کوئی ڈمکانا، یہ جس طرح کی بکواس ہو رہی ہے. وہ گروپ بھی اسی طرح جاتا، دیکھو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے یا نہیں؟ مسلمان کہتے تھے واپس آئیں گے. کہ دیکھو حضرت عیسیٰ سے نبی کی شان زیادہ ہے تو پھر حضور کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ ایک جگہ یہ شوشہ چھوڑ دیا. دوسری جگہ چلے گئے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، حضرت علی نبی کے وصی ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں جناب خلافت دی گئی، باقی نے کیوں لے لیا؟ یہ اس طرح کے مسئلے
کہیں معاد کا مسئلہ، کہیں دوسرا مسئلہ، یہ لوگوں کے درمیان یہ تقدیر کے مسئلے، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں بحثیں ہونے لگ گئیں، معلومات تھی نہیں، چار ادھر چار ادھر چار ادھر، لوگوں میں اس طرح بحثیں شروع ہو گئیں، توجہ ان کی دوسروں سے ہٹانی تھی، اصل مقصد یہی تھا۔ اس شخص نے اس طرح فساد ڈالا عراق میں، کوفے میں، نئے نئے علاقوں میں، یہ جا کر اس طرح لوگوں کو توڑا، یہ ٹولہ تیار ہو گیا، اس کو بلوائی سبائی ٹولہ کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان رشتہ داروں کو گورنر بنا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو حکومت دے رہے ہیں، یہ بیت المال کا، سرکاری خزانے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے منہ کر دیا، شکایتیں آنے لگ گئیں، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ہر شکایت پر وہ جو بھی بات حقیقت ہوتی کھول دیتے، ان بلوائیوں کو منہ کی کھانی پڑتی، یعنی ان کی کوئی بات سچی ثابت نہیں ہوتی، مگر ان کا مقصد تو لڑائی تھا، وہ ایک بات ختم کر کے اگلے دن دوسری بات شروع کر دیتے تھے۔ مصر نیا نیا فتح ہوا تھا، ابھی وہاں پوری معلومات اسلام کی لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، اس نے اس کو مرکز بنا لیا، اس نے ابن سبا نے، اور وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ اسی طرح بحثوں میں باتوں میں الجھا کر وہاں سے اس نے منافقانہ کاروائیاں اپنی جاری رکھی، شرارتیں کرتے رہے۔ مصر کے گورنر تھے اس وقت عبداللہ ابن سورح، ان کے خلاف شکایتوں کا انبار لگا دیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ویسے تو کوئی تھوڑی بہت بات چیت تھی، اس نے اور جنگ بڑھا دی، ہنگامہ آرائی، مصر کے گورنر پر الزام لگائے، اور مدینے آ کر ان لوگوں نے، جیس کو کہتے ہیں نا احتجاج کرنا، انہوں نے بہت احتجاج کیا۔ صحابہ نے حضرت عثمان سے کہا اگر ایک شخص کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے تو اس کو عہدے پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ کس کو مقرر کیا جائے؟ حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت محمد بن ابو بکر کو گورنر کا تقرر نامہ، اپائنٹمنٹ لیٹر لکھ دیا، ان کو دے دیا کہ جاؤ تم وہاں گورنر بن جاؤ، اور عبداللہ ابن سورہ کو کہا کہ ان کو چارج دے دو اور تم معزول ہو جاؤ، یعنی اب تم گورنر نہیں رہے۔ یہ اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر حضرت محمد بن ابو بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا ایک شخص نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور الگ تیزی سے جا رہا ہے۔ سواری دیکھی تو سواری حضرت عثمان کی، وہ جس جانور پہ سوار تھا، اونٹنی جو بھی تھی، وہ حضرت عثمان کی تھی۔ جب محمد بن ابو بکر کی نظر اس پر پڑی، انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لائے، اس کے کپڑے ہٹائے تو وہ حضرت عثمان کا غلام تھا۔ سواری بھی حضرت عثمان کی اور وہ غلام بھی حضرت۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو مصر جا رہا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عثمان نے بھیجا ہے۔ کس کے پاس بھیجا ہے؟ جی مصر کے گورنر عبداللہ ابن ابی سورہ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر نے کہا اس کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لی تو اس کے پاس سے خط نکلا حضرت عثمان کی طرف سے، حضرت عبداللہ ابن ابی سورہ کو لکھا گیا کہ محمد بن ابو بکر آئیں گے، ان کے پاس لیٹر ہے، تم ان کو قتل کر دینا اور خود اسی طرح گورنر رہنا۔ نیچے حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی یہ خط نکلا۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی حیران ہوں گے۔ ایک طرف ایک شخص کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، دوسری طرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دینا۔ دو الگ قسم کے خط، اور وہ بھی حضرت عثمان کی طرف سے۔
محمد بن ابو بکر مصر جانے کی بجائے مدینہ واپس آ گئے. انہوں نے آ کر اس خط اور اس کے حوالے سے غلام کو اور سواری کو لے کے پورے مدینے میں شور مچا دیا کہ دیکھو یہ حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں، انہوں نے میرے قتل کا حکم دیا ہے، یہ لیٹر ان کا. یہ وہ جب صحابہ نے دیکھا تو عدالت لگائی گئی، حضرت علی بھی موجود، دوسرے صحابہ بھی موجود. حضرت عثمان کو وہ خط دکھایا گیا، انہوں نے فرمایا یہ خط میں نے نہ لکھا ہے نہ لکھوایا ہے، یہ غلام میرا ہے، یہ اونٹ بھی میرا ہے، مگر یہ خط میرا. لوگوں نے کہا جب غلام آپ کا، سواری آپ کی، تو خط بھی آپ کا. فرمایا خط میرا نہیں. جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر شک نہیں کیا کہ یہ تو بڑے مقبول صحابی، درجے والے صحابی، یہ جھوٹ کیوں بولیں گے. انہوں نے ان کا اعتبار کیا. مگر وہ جو بلوائی تھے، جو ٹولہ تھا جس کا مقصد سازش، انہوں نے کہا نہیں جی ہم بدلہ لیں گے، یہ انہوں نے مسلمان کے قتل کا حکم دیا. پہلا دھرنا، پہلا دھرنا خلیفہ وقت کے خلاف مدینہ میں دینے والا یہ سبائی ٹولہ. حضرت عثمان فوراً استعفیٰ دیں اور ہمیں آپ کے اوپر تسلی نہیں رہی ہے، اعتبار نہیں رہا ہے، حکومت چھوڑے، اور یہ جس نے آپ کے غلام کو بھی قتل کیا جائے گا اور یہ بھی کیا جائے گا، وہ جتنے ان کے مطالبے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ خط حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی، لکھا کس نے تھا؟ آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے. وہ خط لکھا تھا مروان نے. کس نے لکھا تھا؟ وہ حضرت عثمان کا داماد تھا. اس نے یہ چال چلی تھی، وہ اہل بیت کا بھی دشمن، وہ مسلمانوں کا بھی دشمن تھا. اس وقت اس کی یہ باتیں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اس نے یہ خط اندر سے حضرت عثمان کی مہر بھی لگا لی، انہی کے غلام کو بھیجا، انہی کی سواری پہ بھیجا. یہ بات واضح ہو گئی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فوراً، آپ نے فرمایا مقدمہ چلے گا، جو سزا ملے. ان کا نہیں جی ہمارے حوالے کرو. کہ اس طرح تمہارے حوالے کیا جا سکتا؟ انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا ڈال لیا، دھرنا دے دیا، کھانا پینا آنا جانا بند. وہ جس نے مسجد نبوی کے لیے توسیع کے لیے زمین لی، وہ جس نے پورے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کیا، وہ جو مسلمانوں کے لیے بار بار اپنا خزانہ لٹاتا رہا، آج اس کا کھانا پانی اونچی. کربلا میں تو 3 دن بند رہا، حضرت عثمان کا پانی 40 روز سے زیادہ بند رہا، 2 مہینے. آپ نے حضرت علی سے پیغام بھیجا حضرت علی کو کہ ہمیں پانی تو دے دو، تو حضرت علی پانی لے کے جانے لگے تو اس پانی کے مشکیزے پر بھی تیر برسائے گئے. حضرت عثمان اس وقت خلیفہ وقت تھے، حکم دیتے مسلمان فوج کو، تو بتائیں وہ ان بلوائیوں کا صفایا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مگر آپ نے فرمایا میں نبی کے شہر میں خون نہیں بہنے دوں گا. خلیفہ وقت ہوتے ہوئے، اور حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا اے عثمان صبر کرنا. کیا کرنا؟ یہ تاریخ پڑھو اپنی، کیا ہوتا رہا ہے. باتیں کرتے ہیں لوگ نیکوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ. دنیا کہتی ہے مسلمان دہشت گردی کرتے، ارے دہشت گردی کا شکار مسلمان بنے ہیں، مسلمانوں پر دہشت گردی ہوئی ہے، مسلمانوں نے کبھی دہشت گردی نہیں کی. یہ پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کون سا ٹولہ تھا، اور وہ اصل میں کون تھے؟ اونچی گئی ہے، یہودی تھے وہ.
مستقل 40 روز سے زیادہ پانی بند ہے، حضرت عثمان صبر کرتے ہیں. انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، انہوں نے مدینہ منورہ کی تقدیس کا کوئی خیال نہیں. ان ٹولے کو شور شرابہ ان کا ہر وقت وہی. دھرنوں کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے نا، جیسا ہوتا ہے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ جی ہم نے دھرنا دیا ہوا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی، انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی. حضرت علی نے اپنے فرزندان امام حسن امام حسین کو کہا حضرت عثمان کے گھر پہ جاؤ، پہرا دو، دیکھنا کوئی بلوائی کوئی فتنہ کرنے والا اندر نہ جائے. اپنے بیٹوں کو مقرر کیا. ان بلوائیوں نے دیکھا وقت پہ وقت گزر رہا ہے، کام نہیں ہو رہا. انہوں نے ایک دن پیچھے سے دیوار باندھ کر گھر میں داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے روزہ رکھا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں. یہ لوگ اندر داخل ہو گئے. حضرت عثمان کی داڑھی کھینچی گئی، ٹھوکریں ماری گئیں. محسنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ کی اہلیہ محترمہ آئیں، امیر المومنین کو کچھ نہ کہو، ظالموں نے تلوار چلائی تو خاتون کی انگلیاں بھی کٹ گئیں. حضرت عثمان پر وار کیے، آپ کے خون کے چھینٹے جو قرآن کریم کا نسخہ تھا اس پر پڑے، آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پانی پیش کیا جا رہا تھا، جب زخم لگا پانی پی لیں، فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا تھا روزہ میرے پاس آ کے افطار کرنا. ان کی اس وقت جو بیوی تھی ان کا نام نائلہ تھا، انہوں نے باہر نکل کے کھڑکی سے باہر آواز لگائی، لوگوں امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. بلوائیوں نے اس وقت مدینہ میں ایسا خوف و ہراس طاری کیا ہوا تھا، عام لوگ باہر اگر کوئی نکلا ہمارے خلاف ہم اس کو بھی قتل کر دیں گے. لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے جتنے دن ہنگامہ رکھا تھا، حضرت عثمان کے جنازے پہ پتھر مارے. سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سن رہے ہیں؟ یہ کردار رہا ہے. اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے یہودی. اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے آپ کو توجہ ہی نہیں. آج بھی وہی کھیل کھیلے جا رہے ہیں. کن کن باتوں پہ لڑوایا جا رہا ہے، کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ مست ہیں، بدحالی میں مست ہیں. حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، مدینہ کے قبرستان میں. حضرت زبیر بن عوام نے آپ کا جنازہ پڑھایا، جو بقیع شریف کی دیوار کے باہر دفن کیا. بعد میں وہ حصہ قبرستان میں شامل ہوا. جس نے اتنے احسان کیے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں. مظلومانہ شہادت. آپ کہیں گے اس وقت جو صحابہ موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، انہوں نے کاروائی کیوں نہیں کی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے دروازے پر رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا، اور وہ جانتے تھے صحابہ کے حضرت عثمان کی کوئی خطا نہیں ہے، وہ حضرت عثمان کے خلاف کوئی کاروائی کیسے کرتے؟ ان کا مقصد ہی اصل میں سازش تھا، فساد تھا.
پھر یہی لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، کچھ وہاں پر حضرت علی کے ساتھ مل گئے۔ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، حضرت علی فرماتے ہیں تم میرے ساتھ ملو، ہم مل کر اکٹھے کارروائی کریں۔ اس طرح مسلمانوں کو توڑنے کی سازشیں۔ حضرت علی کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر امام حسن کے ساتھ کیا کیا، پھر امام حسین کے ساتھ کیا کیا، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ وہ حضرت عثمان جو ذوالنورین ہیں، ذوالہجرتین ہیں، 2 مرتبہ ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی مدینہ کی طرف بھی، نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں، جنت میں نبی کے ساتھی ہیں۔ حضور ان کے لیے فضائل بیان کریں، ان کی جنت کی ضمانت دیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، دھیان دو، تمہاری قوت کو کس طرح توڑا جاتا ہے، تمہیں کس طرح بکھیرا جاتا ہے، توجہ کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ بڑی شان والے ہیں۔ یہودیوں اور مجوسیوں کی سازشیں آپ نے کچھ حصہ سنا، میں اس پر مزید تفصیل اس وقت عرض نہیں کر رہا، لیکن یہ میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے یہ فرقے کیسے بنے ہیں۔ کس نے بنائے؟ اونچی۔ آج کتنے یہودی ہیں پورے دنیا میں؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی بتا دے۔ 60 سے 70 لاکھ یہودی ہے پوری دنیا میں، صرف 60 سے 70 لاکھ یہودی پوری دنیا میں۔ مسلمان کتنے؟ 1.5 ارب سے زیادہ۔ کتنے؟ سارے مل کے تھپڑ بھی مارے ان 70 لاکھ کو تو ختم ہو جائے۔ 60-70 لاکھ، صرف 1 کروڑ بھی پورا نہیں ہے۔ اور ان یہودیوں میں بھی 8 فرقے ہیں۔ کتنے فرقے؟ سارے ایک فرقہ نہیں ہے، الگ، لیکن ان کی سازشیں پوری دنیا کو نچا رہی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں کیوں؟ ملک آپ کا پالیسی وہاں سے آئی۔ یہ IMF کیا ہے؟ یہ FATF FATF کہ جی بجلی کا اتنا ریٹ رکھو، گیس کا اتنا رکھو، یہ لو ہم تمہیں یہ قرضہ دے رہے ہیں، اس میں یوں ہوگا وہاں ہوگا، ملک ہمارا ہو، حکومت ان کی ہو۔ کچھ سمجھے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کو قرضوں کے، جناب گھر کے لیے قرضہ لے لو، گاڑی کے لیے قرضہ لے لو، قرضوں میں آپ کو جکڑ دے، آپ کی آواز نہ نکل سکے، آپ کے ملک کو اتنے قرضے دو کہ بول نہ سکو۔ یہ سازشیں کس کی ہیں؟ اور ہم سارے نہیں جی ووٹ فلانے کا، ووٹ فلانے کا، ووٹ فلانے کا، ہمارا یہی ہے۔ ہم جناب اس کا جشن منائیں، اس کا جشن منائیں، اس کا کریں، کوئی روٹی کپڑا مکان، کوئی کیا کوئی کیا، کچھ ملا ہے آپ کو؟ آپ کا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر لیا، مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے لیا، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں میرا جسم میری مرضی، نکاح کے خلاف باتیں، یہ ٹی وی پہ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں گندے، آپ کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے، عورتوں کو بگاڑنے کے لیے، نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے، اور آپ لوگ مزے لے رہے ہیں۔ مولویوں کا کیا ہے جی؟ مولا ازم تو جی مولوی تو چاہتے ہی نہیں مزے ہوں، وہ آپ کو جو بے غیرت بنا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اور شکر کرو کہ مولوی آواز لگا رہے ہیں، کل کو یہ بھی نہیں ہوں گے تو آواز کون لگائے گا؟ جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ باغ صحیح رہتا ہے؟ یہ علماء جو تھوڑے بہت، جو باقی تو سارے کچھ اکثر دوسرے ہی ہیں نا، بکے ہوئے، کوئی سرکاری درباری، کوئی دوسرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں اہل بیت کے خلاف، کہیں صحابہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ نے کبھی ایکشن لیا؟ اونچی
فوج کے خلاف بول کے دیکھو، عدالت کے خلاف بول کے دیکھو، وزیر اعظم کے خلاف بول کے دیکھو، پھر دیکھو کیسے کارروائی ہوتی ہے۔ ابھی پرسوں خبر تھی جی، گجرانوالے کے کمشنر کا کتا جو ہے وہ اغوا ہو گیا، گم ہو گیا، اس نے دوڑیں لگوا دی، رکشوں پہ منادی ہو رہی ہے، کسی کے گھر سے ملا تو سخت کارروائی، اس کے کتے کے لیے تو اتنی کارروائی ہے، اور جو بھونک رہے ہیں صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، ان کے لیے کیا کارروائی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہے، امن نہیں ہے، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، بلائیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اب غیرت نہیں، ہمیں بے حیا بنانے کے لیے کارروائیاں ہو رہی ہیں، سارے کے سارے مل کر لگے ہوئے ہیں مسلمانوں سے غیرت نکال لو۔ اب دیکھو دوسرا مسئلہ، 18 ذی الحج مدتوں سے ساری دنیا میں حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ اب پہلے تو صرف نام لیتے تھے، اب مقابلہ شروع ہو گیا اسی دن عید غدیر کے نام سے۔ کچھ کہہ رہے ہیں عید مناؤ، کچھ کہہ رہے ہیں یوم شہادت مناؤ۔ یہ عید کا لفظ پچھلے برسوں میں نہیں تھا، کہ اب یہ سوشل میڈیا کے بعد یہ شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، کیونکہ کہتے ہیں 18 تاریخ کو یہ غدیر خم کا واقعہ تھا۔ ایک کہہ رہے ہیں جشن مناؤ، خوشی مناؤ، دوسرے کہہ رہے ہیں یوم شہادت مناؤ۔ مسلمان الجھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو حضرت عثمان سے بھی محبت ہے، حضرت علی سے بھی محبت ہے، حالانکہ وہ جو عید غدیر کہنے والے ہیں ان کو صحابہ سے کوئی لگاؤ، بلکہ وہ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کھلی تمام کلپ موجود ہیں، مقدمے FIR بنی ہوئی ہیں، لیکن کارروائی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مولا کائنات بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، ہمارے پاس دونوں کے لیے احترام، دونوں کے لیے محبت، مگر لڑوانا ہے، ماحول بگاڑنا ہے، مسلمانوں کو الجھانا ہے۔ رات جو جمعرات کو، ہر جمعرات کو 10:30 بجے سے 12 بجے تک جو سوال و جواب کا پروگرام ہوتا ہے لائیو چینل پر، میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا غدیر خم کا واقعہ۔ جو لوگ ٹیلی فون پر دیکھتے سنتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، نہیں تو آپ اپنے ان سے لے لیں اس کا لنک اور دیکھ لیں۔ 351 ہجری میں ایک شیعہ شخص نے اس کو عید کا نام دیا۔ غدیر خم کا واقعہ بالکل سچا ہے، مگر واقعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ حج سے پہلے حضور نے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا زکوٰۃ اور خمس جمع کر کے لانے کے لیے، کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی کو سربراہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی جلدی جلدی کر کے کہ میں حج میں حضور کے ساتھ شامل ہو جاؤں، حضرت علی پہنچ گئے۔ وہاں پر اس وفد میں سے ایک شخص کا نام بتایا جاتا ہے، صحابی ہے وہ حضرت بریدہ، یا کسی نے نبی پاک سے حضرت علی کے بارے میں کچھ ایسی بات کی جس کو شکایت کہہ سکتے ہیں۔ شکایت کیوں کی؟ اس کی 2-3 وجہ۔ وہ جو مال لے کر آئے حضرت علی وصول کر کے یمن والوں میں سے، وہ جو لوگ گئے تھے ساتھ، انہوں نے اس میں سے کپڑے نکال کے پہننے چاہے، صدقے کے اونٹ استعمال کرنے چاہے، حضرت علی نے منع کیا، یہ تم ابھی کپڑے پہن سکتے نہیں، وصول کیا حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، جب تقسیم ہوں گے اس کے بعد، تم تقسیم سے پہلے نہیں پہن سکتے۔ سختی کی جس کو کچھ لوگوں نے پسند۔ ایک روایت میں یہ کہ اس میں ایک لونڈی تھی، حضرت علی نے وہ اپنے لیے لے لی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی انہوں نے اپنے لیے جو بہترین لونڈی ہے وہ لے لی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو جس نے بات پہنچائی تو حضور نے اس سے پوچھا کیا تو سمجھتا ہے تیرے دل میں حضرت علی کے خلاف شکایت ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو حضور نے فرمایا جو علی نے کیا صحیح کیا ہے، اگر کچھ لیا ہے تو اس سے زیادہ کا حق تھا ان کا، اور حضرت علی کے بارے میں تیری شکایت جو ہے وہ درست نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل بالکل صاف ہو گیا، مجھے حضرت علی سے کوئی شکایت نہیں. مگر بات پھیل چکی تھی، جو دوسرے ساتھ تھے ان میں بات پھیل چکی تھی. حضور واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ غدیر خم، یہ وہاں کو چشمہ تھا اس کی وجہ سے، یا اس علاقے کا نام غدیر خم، یہ چوراہا سمجھیں. وہاں سے یمن والوں کا رستہ الگ، مکہ والوں کا رستہ الگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ صحابہ، حج میں تو 1.25 لاکھ تھے، وہاں سارے نہیں تھے. حضور نے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا نبی نے، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا فہذا علی مولا او کما قال. مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی پیارا، مولا کے معنی مددگار. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا. کیا مطلب؟ جو مجھے دوست رکھتا ہے علی کو بھی دوست رکھے، جو مجھے پیارا رکھتا ہے علی کو بھی پیارا رکھے، جو مجھے مددگار سمجھتا ہے علی کو بھی مددگار. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں میں جو حضرت علی کے بارے میں کوئی شک آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. حضور نے اس کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. حضرت عمر آگے بڑھے، حضرت علی کو مبارکباد دی کہ آپ ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے. ہم اسی لیے آج تک ان کو مولا علی کہتے ہیں. مولا کے معنی پیارے کے ہیں، مددگار کے ہیں، دوست کے ہیں. مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں. مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو دوسرے بیان کرنا چاہتے ہیں. مولا کے معنی پیارے کے ہیں، دوست کے ہیں، مددگار کے ہیں. حضور نے یہ اعلان فرمایا، ہم اس اعلان پر آج تک مانتے. کیا حضرت علی ایک دن کے لیے مولا بنے تھے؟ اونچی پوچھ رہا ہوں. تو پھر ایک دن کے لیے منانا کیا؟ ہم تو سارا سال ان کو مولا کہتے ہیں. اب تاریخ کے حساب سے اگر ایک ہی دن دونوں واقعوں کا ہو گیا، 18 تاریخ ہی غدیر خم کا واقعہ، 18 تاریخ ہی حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ، تو اب ایک طبقہ کہے کہ نہیں ہم عید منائیں گے، دوسرے کہیں گے ہم شہادت منائیں گے. پہلے کبھی ایسا یہ اب شروع ہوا ہے. کیا مطلب؟ پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ اب شور کیوں ہونے لگ گیا؟ مقصد کیا ہے؟ لڑاؤ. مقصد کیا ہے؟ ہم سنی تو حضرت عثمان سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت علی سے بھی. وہ جو عید غدیر کے نعرے لگانے والے ہیں وہ صحابہ سے محبت نہیں رکھتے. حضرت عثمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی تقریریں سنو. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے بولو مسلمانوں کو لڑوانے والے کیا مسلمانوں کے دوست ہیں؟ اور صرف ایک دن کے لیے اس کو عید کا نام کیسے دے دیا؟ عید میلاد النبی کی بات آئے تو اس پر اعتراض کرو اور اس کو عید کہو. حضرت علی بلا شبہ مولا ہیں، ایک دن کے لیے مولا نہیں ہے، آج کے دن کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. حضور نے بنا دیا، بن گئے. وہ ان کو جب بھی پکارا جاتا ہے مولا علی کہا جاتا ہے. وہ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کو مولا مانتے ہیں. مگر ایک دن کے لیے اس کو عید بنا کر اس طرف دوسری طرف معلوم ہے کہ حضرت عثمان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہتے ہیں، آپس میں الجھانا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی
اور آپ 10-15 سال پہلے کے دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ کو کبھی کوئی نہیں ملے گا کہ جی عید غدیر کوئی ایک آدھا اشتہار چھپ کے کہیں، اگر شیعہ حضرات مناتے تھے، مگر اب یہ اہل سنت کو کہنا کہ دیکھو تم بھی مولا مانتے ہو، لہٰذا سنیوں کو کہلانے والے بھی کچھ کہ نہیں جی عید، تو اس کو عید کا لفظ کہنا اور پھر اس طرح بات بڑھانا، بتائیں لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت علی کا تقاضا صرف یہی ہے کیا کہ ان کو جناب اس طرح عید بنا کے آپس میں لڑا جائے اور باقی ان کی باتیں جو ہیں وہ بھول جائے؟ تو ہمیں اپنے صحیح عقیدوں پر قائم رہنا، ہمیں ہر صحابی بھی پیارا ہے، نبی کا ہر گھر والا بھی پیارا ہے، ہم دونوں کا ادب کریں گے، کسی کی بے ادبی کر سکتے نہیں، اور لڑانے والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں تم کامیاب ہو سکتے نہیں، کیونکہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم خواجہ صاحب کے مرید ہیں، ہم بابا صاحب کے مرید ہیں، انہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اور ہم نے بے ادبی یا بے ادبوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصراً کچھ ذکر کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت محسن ہستی، بہت شان والی ہستی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ قیامت کے دن صرف ایک حضرت عثمان کی شفاعت سے کتنوں کی بخشش ہوگی، ذرا حدیثیں پڑھو، صرف حضرت عثمان شفاعت فرمائیں گے تو کتنوں کی بخشش، 70,000 کی بھی تعداد، زیادہ بھی، صرف ان کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے۔ بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ، اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے عقیدت اور محبت سے ان کا ذکر کیا۔ آگے اسی مہینے کے آخر میں سیدنا فاروق اعظم کا دن ہے، اور پھر نیا اسلامی سال 1443 ہجری 1 محرم سے شروع ہوگا، تو ہمارے یہ ذکر کے سلسلے جاری ہیں، مسلسل تفسیر کا بیان بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ بنگلہ دیش میں جب میں گیا تھا، ایک بزرگ عالم سے ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد ادریس رضوی۔ وہ بریلی شریف میں پڑھے ہوئے تھے، اور ان کے استاد اعلی حضرت کے فرزند بھی تھے، اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے رہا۔ یہ بزرگ مولانا ادریس رضوی کی عمر 100 برس کو پہنچ گئی تھی۔ 4 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا۔ میں جب گیا تو بڑی محبت سے ملے، چھوٹا سا گاؤں تھا سراندیپ، وہاں ان کا مدرسہ، بڑی مشکل سے وہاں ہم پہنچے تھے، تو انہوں نے والد صاحب کی پڑھی ہوئی لوری اپنے انداز میں پڑھ کے سنائی تھی۔ بڑی محبت والے تھے، بڑے عالم، بہت شفقت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہری پور ہزارہ کھلا بٹ، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی محمد عبد المالک صاحب لقمانوی برطانیہ چلے گئے تھے، ان کے بچے وہاں چلے گئے تھے۔ انہوں نے برطانیہ میں بھی، ہزارہ میں بھی وہابیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا۔ بڑے عالم تھے، ان کی عمر بھی 100 برس ہو گئی تھی، وہ بھی 4 دن پہلے ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ علماء بہت سے چلے گئے اس دور میں، بہت نقصان ہے اہل سنت کا۔ انڈیا میں تو روز ہی کو خبر آئی ہوتی ہے کتنے وہاں پر، کیونکہ وہاں جو یہ کورونا پھیلا ہوا ہے، اس کی جو یہ نئی وائرس ڈیلٹا بہت بری حالت میں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگوں نے، جتنے لوگوں نے تعاون کیا،
قربانی کے حوالے سے، کھالوں کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی شکریہ ادا کیا تھا، آپ سب کا شکریہ۔ حالانکہ جو مقصد تھا اجتماعی قربانی اور کھالوں کا، اب وہ فائدہ جو ہوتا ہے نا، مالی فائدہ ادارے کو بہت کم، خدمت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی خیر فرمائے، جو کام آپ کے سامنے ہیں وہ جاری ہیں، اللہ تعالی پورے فرمائے۔ کوشش کرتے ہیں آپ کو جتنا آرام پہنچ سکے، مگر تلقین یہی ہے، پتہ نہیں آج کیا فیصلہ ہوگا کراچی کے لیے۔ جمعے میں جب میں چلا تھا اس وقت خبریں آ رہی تھیں، تو ہو سکتا ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیں، لیکن وہ 10 محرم سے پہلے تک لگائیں گے، 10 محرم کو نہیں لگائیں گے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر لاک ڈاؤن لگے تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے، لیکن مسجدیں آنا نہ چھوڑنا، مسجدیں غیر آباد نہ کرنا، احتیاط کریں۔ بازاروں میں بھی جیسے بھی، اب کیا ان کے عزائم میں پیچھے سے ان کو کیا حکم آتے ہیں، وہ کن کا کہنا مانتے ہیں، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی